اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے واقعہ معراج کو مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی تک پہنچایا، اور آسمانی معراج کی ابتدا حضور کی مسجد اقصی سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ یہ وہ شہر فلسطین کا جس میں مسجد اقصی ہے، یہ فلسطین کا شہر، یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، یہاں پر انبیاء رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی فلسطین کی طرف، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہاں سکونت اختیار فرمائی۔ یہ وہ شہر مقدس ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شہر پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ شہر مقدس ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جب فتنہ دجال آئے گا تو دو شہر اس سے بالکل مستثنا ہوں گے، کوئی حملہ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا ایک میرا مدینہ اور مسجد اقصی، فتنہ اس میں دجال کا فتنہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ وہی مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، 16 یا 17 ماہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جہاں پر کل انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام معراج کی رات یہاں پر پہنچے، حضور نے امامت بھی فرمائی ان کی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر اس مسجد کو جا کے آزاد کرواتے ہیں، فتح کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ اس مسجد کے حصول کے لیے 5,000 سے زائد صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں پر ایک نماز پڑھو تو کئی 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصی میں۔ اور یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جس کے ارد گرد کئی انبیاء کرام کی قبور ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اس کے ارد گرد کو میں نے برکت بنایا ہے۔ وہ برکت اسی وجہ سے ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا، مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا، حضور نے فرمایا اس کے اگلے بھی سارے گناہ، پچھلے بھی سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے اگلے بھی گناہ معاف، پچھلے بھی گناہ معاف۔ لیکن افسوس کی بات آج اسی مسجد اقصی پر، اسی شہر فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اس امت مسلمہ کو کیا خبر کہ جس کو پل پل میچ کی رپورٹ کی ملتی ہے، کیا خبر وہاں پر کتنی ماؤں کے سہاگ اجڑ گئے ہیں، کتنے بچے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں مولا کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا کرے گا، کیا اب کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، مولا کہ اب کوئی عمر نہیں آئے گا جو ہماری مدد کرے۔ دعا ہے مولا ہمارے ان بے غیرت حکمرانوں کو ایمان کی غیرت عطا فرما۔ یہ وہی مسجد مقدس ہے جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، انبیاء کی قبور بھی ہے، اس سے کئی نسبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مسلمان خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ مولا کچھ اور نہیں تو صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہی پیدا کر دے، حضرت عمر فاروق کا کوئی جانشین پیدا کر دے، تاکہ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں جو جن کی شہادت پہ شہادت ہو رہی ہے، کوئی ان کا پرسان حال بھی ہو، کوئی ہم بھی جا کے وہاں پہ نماز ادا کر سکیں۔ مولا کوئی ایسی مسلمانوں کو غیرت و عطا فرما کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ امت واحد جس تمام
تمام امت جسم واحد کی طرح ہے، کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا میں جہاں مسلمان وہاں وہ تکلیف زدہ ہوتا ہے، لیکن فلسطین میں ہم حضور کی امت کٹ رہی ہے، امت بے خبر ہے، امت کو خبر ہی نہیں، اپنے حال میں مست ہے۔ مولا ہمیں بھی ایمان کی غیرت عطا فرما، ہمیں بھی ایمان کا ولولہ عطا فرما، زیادہ نہیں تو ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں آواز بلند کرنے کا، اختیار تو ہے، ہم اپنا اختیار تو استعمال کر سکتے ہیں۔